أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بر نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ چیزیں جو تمہارے نزدیک بہت محبوب ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے چیزوں میں سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہر ایک کھانے کی چیز بنی اسرائیل میں حلال تھی، مگر بنی اسرائیل اپنے اوپر حرام کر لی. توریت کے نازل ہونے سے پہلے قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، کہیے کہ توریت لاؤ پھر پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بھائی اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. مزید اللہ کا احسان و کرم کہ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو مل جل کر بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. قرآن کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گزشتہ مجلس میں تیسرا جز مکمل ہوا تھا اور آخری آیت جو تیسری جز کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی مرا اور پھر وہ چاہے کہ اس سے عذاب ہٹا لیا جائے اور وہ کچھ سونا چاندی دولت مال کچھ بھی زمین بھر بھر کر کے وہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یعنی اگر کفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات بھی اگر کرتا ہے زندہ اور زندے کی حالت میں تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور مقبول نہیں ہے. مرنے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چونکہ صدقہ خیرات مرنے کے بعد نہیں ہے، سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے.
لہذا اگر کفر کے حالت میں کوئی آدمی اپنی زندگی میں بھی صدقات خیرات اگر کرتا ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں آخرت کے لیے مقبول اور محبوب نہیں ہے۔ ہاں اس کا فائدہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی آخری آیت اور تیسرے جز کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم قبول نہیں کریں گے چاہے کوئی آدمی خوب دولت خرچ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کب اور کن لوگوں کے صدقات خیرات اور مال کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چوتھے جز کے آغاز کی اس پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، جو الحمدللہ چوتھا جز کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی بر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کون سی چیز خرچ کر رہے ہو، کتنی خرچ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ سب اللہ جاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول اور واقعات بھری پڑی ہوئی۔ علماء مفسرین حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر، تو صحابہ گھروں سے نکل گئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کتنا کیا خرچ کروں تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر کہتے ہیں کہ نیکی کے کام کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جانا، بر کہتے ہیں کہ نیک لوگوں میں اس کا شمار ہو جانا، بر کہتے ہیں کہ نیک لوگوں میں اس کا نام آ جانا، بر اس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے خیر کے دروازے، نیکی کے دروازے اس کے لیے کھل جانا۔ یعنی ایک آدمی نیکی کے کام شوق اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کرنے کے لیے اللہ اس کو توفیق دے دینا، اس چیز کے حصول کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، خوبی اپنانے کے لیے اور بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکتا ہے، مال کے ذریعے سے یہ درجات اور یہ خوبیاں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نکلیں گھروں سے، آ کر کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا خرچ کروں، کون سی چیز خرچ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا جو تمہارے نزدیک بہت محبوب ترین چیز ہے اس کو خرچ کرو، تم نیک بن جاؤ گے، نیک لوگوں میں تمہارا نام شمار ہو جائے گا، تم کو نیکی کی توفیق مل جائے گی، نیکی کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے، نیکی کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، آخرت کے اعتبار سے تم اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور مقبول بن جاؤ گے، لہذا خرچ کرو۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی اپنی چیزوں میں ڈھونڈنے لگے کون سی چیز میرے نزدیک محبوب ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو بہت ہی مشہور و معروف اس وقت مدینہ طیبہ میں مالداروں میں ان کا نام جانا جاتا تھا، ان کے بڑے اچھے اچھے باغات تھے، جس باغ میں کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک بیر ہا یعنی کنواں تھا جس کا نام ہا تھا، بیر ہا آج بھی ہے، وہ کنواں موجود ہے اور اس میں آج بھی میٹھا پانی نکلتا ہے اور لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ وہ باغ کا حصہ بھی مدینہ طیبہ میں ہے، کچھ حصہ مسجد نبوی کے تعمیری حصے میں شامل ہو گیا، لیکن وہ کنواں آج بھی باقی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے پانی نوش فرمانے کے لیے آپ وہاں جایا آیا کرتے تھے، اور آپ کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت خوش استقبال کے ساتھ میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں بھی پیش کرتے تھے اور پانی بھی پیش کرتے تھے۔ لہذا آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے مالوں میں اور باغوں میں سب سے بہترین باغ یہ ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور اس کو جیسا آپ چاہیں اللہ کے راستے میں استعمال کیجیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ یہ تمہارا خاص سرمایہ ہے، ایسا کرو کہ اس کو خرچ نہ کرو، اس کو بلکہ اپنے خاندان والوں میں رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر لو، بلکہ عام لوگوں کو دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو اور اس کو وہیں پر اس باغ کو استعمال کر لو۔ لہذا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب ترین چیز ہے اور میں نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے پھر ان کے خاندان والوں میں اس باغ کے تقسیم کر دیا گیا اور حصے دے دیے گئے۔ یہ بھی ایک نیکی، صدقہ خیرات کا سب سے پہلا درجہ ہے اپنے اہل و عیال میں خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ پھر ہے اس کے بعد میں دوسرے درجات اور دوسری شکلیں ہیں دوسروں لوگوں کے دینے کے لیے۔ آج عام طور پر میں زیادہ لوگوں کا ایک مزاج ہے اپنے لوگوں کو نہیں دیتے، جبکہ محتاج ضرورت مند ہیں بالکل اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے خاص رشتہ داروں میں ہے، آخر ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کی کیا ہی وجہ علماء کرام لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب اپنے لوگوں میں دے گا تو اس بیچارے کی تعریف نہیں ہوگی، اس بیچارے کا نام نہیں ہوگا باہر، اس بیچارے کا نام چرچے میں نہیں آئے گا کہ یہ سخی ہے، یہ دینے والا ہے، یہ بانٹنے والا ہے، اندر کا اندر ہی وہ بات رہ جائے گی۔ اسی لیے چاہتے ہیں لوگ کہ نہیں باہر والوں کو دیں تاکہ ہمارا نام ہو، ہماری وہ تعریف کرے، جب ہماری اس سے ملاقات ہو تو ہاتھ جوڑ کر کے وہ کھڑا ہو جائے کہ آپ میرے مدد کرنے والے ہیں۔ گھر والے رشتہ دار والے اتنا نہیں وہ کرتے، اس لیے کیا کرتے ہیں لوگ باہر ترجیح دیتے۔ حالانکہ صدقہ اور خیرات کا پہلا درجہ جو شریعت میں ہے، پہلا درجہ جو قرآن کی روشنی میں ہے، وہ اپنے لوگوں کو دو۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ تمہارے ماں باپ پہلا درجہ ہے، تو یہاں صدقہ اور زکوٰۃ کی نہیں، یعنی انفاق خرچ ماں باپ پر بہترین طریقے سے کرو، جس طرح سے تمہارے لیے وہ خرچ کر گئے ہیں، اب ان کو اگر ضرورت ہے تو ان پر تم خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ خیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا محبوب ترین باغ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آ گئے۔ محبوب ترین سے کیا مطلب؟ مما تحبون، جو تمہارے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ خرچ کرنے والی چیزوں میں، سامانوں میں جو چیز تم کو اچھی لگے وہ اللہ کے نام پر دو۔ کیا کرو؟ اللہ کے نام پر دو، اللہ کے راستے میں دو۔ مثلا ایک آدمی کے پاس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کھجور ہے، اور کھجور میں دو طرح کی ہے، ایک اچھی اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور ایک کچھ کم درجے کا ہے۔ اب کون سا خرچ کرنا ہے؟ اچھا والا، یہ ہے محبوب ترین۔ کیا ہوا؟ یہ محبوب ترین چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں الگ الگ پسند کی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو نکال کر کے آپ دے دیجئے، اس کو دی مطلب یہ کہ جب تم خرچ کرنے لگو اور جس چیز کو تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو اب دیکھو کہ اس میں سے اچھی چیز کیا ہے، لہذا جو تم خود پسند کرتے ہو، جو تیرا دل خود چاہتا ہے، تیرے دل میں اس کی محبت ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، تم جب دینے لگو تو ایسی چیزیں دوسروں کو دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خود نہیں چاہ رہا ہے اور قابل استعمال بھی وہ چیز نہیں ہے اور پھر تم اس کو نکال کر کے دے رہے ہو، تو اس سے تم نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ہاں ثواب تو مل جائے گا، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر میں مسجد کے باہر نکلتے ہوئے اگر کوئی چندہ دینا چاہتا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے جیب میں نیا نوٹ کون سا ہے، پرانا نوٹ کون سا ہے، اب وہ چھانٹتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پرانا کون ہے، وہ نکال کر کے چادر میں ڈال دیا، ثواب مل گیا، لیکن کمال درجے کا ثواب نہیں ملا۔ نیت وہاں تیری بگڑ گئی کہ یہ اچھا میرے لیے اور یہ پرانا اس کے لیے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، دینے کے وقت جب بات آتی ہے تو گھٹیا طریقہ استعمال کرتا ہے،
کم طریقے کے استعمال کرتا ہے۔ اس کی اور ایک مثال لیجئے، دعوت ولیمہ بہت اچھا، یا کوئی بھی دعوت اپنے گھر میں، فیملی میں یا اپنے سوسائٹی میں ہوئی، کھائے پیے لوگ ہر طرح کے اچھے برے، نمازی، تہجد گزار، شرابی، کبابی، سب لوگ آئیں کھائیں، کھانا بچ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کھانا بچ گیا۔ اب کہاں فون ہوا؟ کسی مدرسے کے محتمم حضرات، کھانا بچا ہوا ہے، بریانی بھی ہے، سالن ہے، روٹیاں ہیں، کیا آپ کے مدرسے میں پہنچا دوں یا بچوں کو بھیج دیں گے یا لے آؤں؟ کیا ہے؟ کب کہہ رہا ہے؟ جب سارے لوگ کھا لیے، اب یہ ثواب ملے گا، لیکن یہ درجہ، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اس سے کمال اور وہ درجات اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبولیت نہیں حاصل ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ آدمی کو اس لیے کو دے رہا ہے کس کے نام پر؟ کس کے نام پر دے رہا ہے؟ اللہ کے نام پر دے رہا ہے۔ نام کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو دے رہا ہے۔ مانگنے والا بھی مانگ رہا ہے تو یہ نہیں کر رہا ہے ہمارے ابا کے واسطے اللہ کے، بلکہ اللہ کے واسطے کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے دادا کے واسطے دیجیے، ہمارے والد کے واسطے سے دیجیے، ہمارے فلاں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دیجیے، اللہ کے واسطے مجھے کپڑا دیجیے، اللہ کے واسطے مجھے پیسے دیجیے۔ تو نام آ رہا ہے اللہ کہ وہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت ہی بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، لہذا اس کے نام پر جب دینا ہے، چاہے تھوڑا ہی دیجیے تو وہ دیجیے جو اپنے نزدیک سب سے بہترین چیز ہے، ہم جس کو پسند کرتے ہیں۔ آج عام طور پر میں صدقہ خیرات کا رزلٹ جو نہیں آ پاتا ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دو تو اس سے بلائیں ٹل جائے گی، مصیبتیں ٹل جائے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو اس کے رزلٹ واپس نہیں آ رہا ہے، مل نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم دیتے وقت میں کچھ سے کچھ سوچ کرتے دیتے ہیں، گھٹیا چیز نکال کر کے دیتے ہیں، اس کی اہمیت خود اپنے نزدیک نہیں ہے۔ گھر میں کھانا 3 دن سے فریج میں رکھتے رکھتے جب خراب ہو گیا اور کھانے کے لائق نہیں ہوا، اب ہم کسی کو نکال کر کے دے رہے ہیں، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ مما تحبون اور بر یعنی نیکی کے کمال حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ثواب کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ چیز دوسرے کے لیے پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ صبح نکلیں اپنے گھر سے، اور آپ نکلیں تو مل گئے وہ راستے میں، کہا کہ چلو آج مجھے میرے ساتھ چلو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے مسواک توڑ کر کے لاؤں۔ لہذا احد کی طرف نکل گئے، اور وہ ایک جنگل کی کیفیت اس وقت، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کو دیکھیں تو مسواک کو سے توڑنا پسند کیا، کہا کہ ابو دردہ اس درخت کی یہ شاخ مسواک کے لیے بہت بہتر ہے، اس کو میں توڑتا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں توڑ لیتا ہوں، میں اس پر چڑھتا ہوں، اس لیے اس میں کانٹے ہیں، آپ کیسے اس کو تکلیف کو برداشت کریں؟ آپ کو کانٹے چبھ جائیں گے، کہیں لگ جائیں گے، اس لیے یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے خود ہی میں اپنے ہاتھ سے یہ کام کروں۔ اس سے پیغام ملا جب تک کہ ہاتھ پاؤں چل رہا ہے خود کام کرو، دوسروں کو غلام مت بناؤ، حکم مت چلاؤ۔ آج گھروں میں ہم لوگ حکم چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حکم چلاتے ہیں، اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سے اگر ایک گلاس پانی پی لیں گے، اپنے سے اگر دسترخوان اٹھا لیں گے، اپنے سے اگر کوئی چیز لے لیں گے، اپنے سے اگر اپنے کھائے ہوئے برتن کو صاف کر دیں گے تو میری حیثیت اور میری شان گھر میں گھٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر کے آدمی غلام بنا رکھا ہے، بیوی پر حکم ہے، بچوں پر حکم ہے، فلاں پر حکم ہے، سب پر حکم ہے۔ لہذا جب تک کہ ہاتھ پاؤں چلے خود کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ ہاں کبھی ضرورت پر میں کام بچوں سے لے سکتے ہیں، بیوی سے لے سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی ضرورت بیوی کو پانی پلانا پڑ جائے تو پلائیے، کوئی سے آپ کی حیثیت کم نہیں ہو جائے گی۔ یہ سنت رسول ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنت رسول ہے۔ گھر میں جھاڑو مرد کا دینا، صفائی کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کچن میں اور باورچی خانے میں جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ روٹی پکانا، یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں تو آپ خوش ہو کر فرمائیں عائشہ میرا دل چاہتا ہے تیرے ساتھ بیٹھ کر کے میں بھی 1-2 روٹی پکا لوں. آپ مذاقاً یوں فرمائے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کام مردوں کا نہیں، یہ کام عورتوں کا ہے. کہا کہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کے میں پکا لوں تو کیا عرض کی بات ہے. کہا کہ پھر آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹا لے کر کے روٹی کی شکلیں بنائیں اور تنور میں آپ ایک روٹی ڈال دی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ڈال دی. ان کی 1 2 4 روٹیاں نکل گئی اور اللہ کے رسول کی ڈالی ہوئی روٹی نہیں پک رہی. آپ بار بار دیکھ رہے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے دیکھو عائشہ میری روٹی پک نہیں رہی ہے، تم 3 نکال لی 2 نکال لی، میری روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے. تو حضرت ام المومنین پھر مذاقاً کہنے لگی میں نے پہلے ہی کہا نا کہ یہ مردوں کا کام ہے، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. یعنی گویا کہ آپ کو روٹی گویا کہ پکانی نہیں آتی ہے، اس لیے آپ ٹھیک سے شاید نہیں لگائے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین اس طنز مذاق کبھی کیا کیجیے، ہمیشہ بالکل بہادر اور دادا گیری کے طرح گھر میں مت داخل ہوئیے. آج عام مردوں کا جوانوں کا یہ حال ہے، باہر میں الٹے سیٹے سگریٹ پی کر کے، تمباکو کھا کر کے، گٹکے کھا کر کے، مزاج چڑچڑا پن کر کے آئیں گے اور سارا نزلہ سارا غصہ ماں باپ پر اور بیویوں پر اتاریں گے. ایسے مرد نہیں ہے، شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، بےہودہ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ معاشرے کو خراب کرنے والے لوگ نوجوان ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں، وہ سنت رسول کو نہیں جانے. اس لیے اپنے گھر میں شریف بنیے، اپنے گھر میں بہترین اخلاق پیش کیجیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش مزاجی پیش کیجیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں کبھی بیٹھ کر کے تھوڑی تفریح اور ہنسی مذاق کیجیے. صرف تفریح عاشق معشوقی کی نہیں ہونی چاہیے، صرف موبائلوں پر میں عشقی اور مذاق کی کیفیت ہی نہیں بنائیے. کبھی کبھی اپنے گھر میں آئیے، اپنے گھر میں داخل ہوئیے، کبھی کچن میں جائیے، باورچی خانے میں جائیے، کبھی پوچھیے ہمارے لائق کو خدمت ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج کی ماشاءاللہ ایسی ماں بہنیں ہیں کہ یہ تکلیف اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کو تو نہیں دیتی ہے، لیکن اتنا اگر آپ کہہ دیں گے تو قسم خدا کہ اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں خوشیاں پھیلے گی، آپ کے گھر میں ایک عجیب و غریب کی کیفیت اور ایک عجیب و غریب خوشی کا ماحول پیدا ہوگا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے تھے. حضرت ام المومنین کے سوال پر اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تیری روٹی سب پک جائے گی لیکن میری روٹی کبھی بھی نہیں پکے گی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جس پر میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس پر اللہ آگ کو حرام کر دیتا ہے، اس لیے میری روٹی نہیں پکے گی. جس پر میرا ہاتھ لگ گیا دنیا کی بھی آگ اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہو اپنے گھروں میں خوشی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، ہمیشہ دادا گیری نہیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود توڑوں. کہا کہ یا رسول اللہ یہ سانپ بہت اوپر ہے، کانٹوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، آپ زخمی ہو جائیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. کہا کہ دیکھو میں توڑتا ہوں. آپ یوں ہاتھ بڑھائیں وہ شاخ آپ کے ہاتھ میں جھک کر کے آ گئے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس شاخ کو توڑ لیے اور مسواک کی کیفیت اس میں پائی گئی. آپ کانٹے کو صاف کیے، پتیوں کو صاف کیے اور پھر اس کو 2 ٹکڑا کیے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مسواک اس سے بنائے. ظاہر ہے کہ وہ شاخ نیچے کے حصہ تھوڑا سا موٹا اور اوپر کا حصہ تھوڑا سا پتلا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت غور سے آقا کو دیکھ رہا تھا، خوب غور سے دیکھ رہا تھا. شاخ کا جھکتے ہوئے دیکھا، نبی کا ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا، نبی اپنے ہاتھ سے توڑے وہ بھی دیکھا، کانٹے کو صاف کرتے ہوئے دیکھا، پتیوں کو جھاڑتے ہوئے دیکھا، 2 ٹکڑا کرتے ہوئے دیکھا. اب دل میں ایک بات آئی کہ یہ 2 کیوں بنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں شاید بات یہ آئی کہ شاید ایک ہم کو دیں گے. کیا کریں گے؟ 2 ہی آدمی ہیں تو ایک ہم کو دیں گے، ایک اپنے رکھیں گے. لیکن اگر دیں گے بھی تو مجھے پتلا والا دیں گے، اپنے لیے کیا ہوں گے اچھا والا رکھیں گے. اس لیے نبی خود آئے ہیں اور جب خود آئے ہیں تو اپنے لیے اچھا رکھیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ اچھا والا ٹکڑا کیا کیے؟ حضرت ابو درداء کے حوالے کیے، لو یہ تمہارے لیے، یہ میرے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ رکھیے، وہ مجھے دے دیجیے، آپ یہ رکھیے۔ کہا کہ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، جو دل چاہ رہا ہو اپنے لیے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر۔ آج میں اگر یہ کام کر لیا، قیامت تک کے لیے ایک مثال بن جائیں گے اور امت میں چرچا ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتلا والا اس کو دیے اور اپنے لیے اچھا رکھیں۔ اس لیے محمد نہ یہاں ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ کل قیامت کے لیے یہ رسوائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا محسن کائنات اور اتنا پسند اور محبت کرنے والا میں نے پیغمبر رسول کبھی نہ کسی کا قصہ سنا اور نہ اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، آج تو بات کی بات ہے میرے جوانوں بزرگوں کہ باہر والوں، فقیروں، غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کو اچھی چیز آپ اور ہم دیں گے، ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے لیے اچھی چیز دینا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے کسی جو اپنا بہت قریب ہوتا اس کو نہیں دیتے ہیں، چھانٹ کاٹ کر کے دیتے ہیں۔ آج گھروں کے کتنے ایسے بزرگ لوگ سسک رہے ہیں، کیا پتہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو پتہ چلے گا، سسک رہے ہیں۔ روٹیاں جب سوکھ جاتی ہے تو بوڑھی ماں کے دسترخوان پر لایا جاتا ہے، کھانا جب خراب ہو جاتا ہے تو کوئی بہو نکال کر کے اس کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس لیے آج گھروں کے ماحول سنت رسول سے خالی ہے، ہمارا اور آپ کا طرز زندگی قرآن سے بہت دور ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم اس وقت تک کہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اس وقت تک کہ تیرا نام نیک لوگوں میں نہیں آ سکتا ہے، اس وقت تک کہ تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو، اس وقت تک کہ تیرے لیے نیکی کے دروازے اور راستے اللہ نہیں کھولے گا جب تک کہ تم اپنے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کو نہ خرچ کر لو۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ محبوب ترین سے مطلب یہ ہے کہ ہم کو خود ایک تقاضا ہے اس وقت میں، لیکن میرے سامنے کیا ہو گیا، ایک دوسرا تقاضا آ گیا۔ ہم کو کھانا ہے، ہم خود بھوکے ہیں، لیکن کیا ہوگا، ایک دوسرا آدمی بھی بھوکا آ گیا، کیا کریں گے؟ اب اس کو ترجیح دے دینا، یہ ہے محبوب ترین چیز۔ کیا ہوا، ہم کو خود بھوک لگی ہوئی ہے، ہم خود کھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی دو شکل ہو رہی، چاہے پورا کھانا کیا کیا، ایک دوسرے کو کھلا دیا، جا بھائی اسی کو کھلا دو، ایک ٹائم ہم کیا کریں گے، بھوکا رہ جائیں گے، یا پھر ہوا کہ چلو تھوڑا تھوڑا دونوں کیا کریں گے، کھا لیں گے۔ یہ ہے محبوب ترین چیز، یعنی اس کے نزدیک ابھی یہ محبوب ہے۔ پانی پینا اس کا دل چاہ رہا، کھانا کھانا اس کا دل چاہ رہا، بھوک اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن ایک سامنے تقاضا، بھوکا آدمی ہے، لہذا اس کو اپنے کھانے میں شریک کر کے تھوڑا خود کھا لیتا ہے، تھوڑا اس کو بھی کھلا دیتا ہے، یا اپنے بھوک کو روک کر کے پورا کا پورا اس کو کھلا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مما تحبون میں داخل ہے کہ اپنی ضرورت کو روک کر کے ایک ضرورت مند کو اپنے اوپر ترجیح دے دیا، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی بہت محبوب اور مقبول بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ایسے لوگوں کی شان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں بے وقت کبھی مہمان آ جاتے تھے۔ مہمان کا مطلب یہ ہے کہ دور و دراز سے نبی کی خدمت میں آ جاتے تھے، چلو کچھ سیکھ لیں گے، نبی سے ملاقات کر لیں گے، کچھ دین ایمان لے آئیں گے، اس غرض سے لوگ آ جایا کرتے تھے، کبھی رات میں، کبھی بے وقت، کبھی کچھ۔ آج عشاء کے بعد ایک شخص آیا اجنبی، اور آ کر کے عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے لیے میں آیا ہوں اور بہت دور سے چل کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ مسافر ہے، یہ کھانا پینا نہیں کیا ہے ابھی، اس لیے آج تو گھر سے نکلو تو 1000 ہوٹل، کیا ہے، کہیں لائبریری دیکھتے ہیں مسلمانوں کے محلے میں کہ اسلامی کتب خانہ ہو، کہیں دیکھتے ہیں اسلامی کتب خانہ یا اسلامی چیزیں ہے کہیں پہ؟ کوئی مسافروں کے لیے ٹھہرنے کا کوئی اس کا کھانے پینے کا نظم،
کوئی اسلام سیکھنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں، لیکن اس مسجد سے نکلتے ساتھ 1000 ہوٹل، کیا ہے یہ مسلمان کھانے والے بن گئے ہیں، یہ مسلمان ہوٹل باز بن گئے ہیں۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ ہوٹل بازیوں کے زمانے اور لوگوں کے ہو گئے۔ ایک اسلامی کتاب پڑھنے پڑھانے والے نہیں ملیں گے، ایک کتب خانہ نہیں ملے گا، ایک قرآن سیکھنے اور اس کے ترجمہ یا اسلامی دینی کتابوں کے کہیں دکان یہاں سے وہاں نہیں ملیں گے۔ لیکن اللہ کی پناہ ہوٹل مسلمانوں کے محلے میں اتنا ہے کھلا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کھانے کے لیے ہے، اس کے پاس میں نہ علم ہے اور نہ کوئی عبادت ہے یا نہیں؟ غلط بولنا؟ طرح طرح کے ہوٹل، اور اب مسجدوں میں بھی نہیں ہے کتب خانے، مسجدوں میں بھی لائبریریاں نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ مسجدوں میں قرآن سالوں سال اسی کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ 10 منٹ کو آ کر کے اذان سے پہلے فرصت لے کر کے نہیں آئیں گے کہ چلو مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں سکون سے قرآن ہم پڑھ لیں گے، نہیں، گھر میں پڑھ لے۔ تیرے گھر میں پڑھنا اور مسجد میں پڑھنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں قرآن جو رکھے ہوئے کبھی اس کو کپڑے سے نکال کر کے پڑھیے نہیں، بالکل اس وقت آئیں گے جس وقت میں وضو کا پانی بھی ہاتھ میں تر بتر ہوگا اور آ کر کے اللہ اکبر کہیں گے۔ 10 منٹ کو پہلے آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ موبائل پر میں اسکرین پر میں فوٹو فلمیں تصویریں ادھر ادھر کی الگ الگ دیکھ رہا ہے، اور اب دیکھ رہا ہے کہ 2 منٹ ہے میرے گھر سے پہنچنے میں، تکبیر ختم ہوتے ہوتے میں شریک ہو جاؤں گا۔ آج حال یہ مسلمانوں کا، میرے بھائیوں بزرگوں، صرف کھانے پینے کا نظام میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے شوقین میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کیا ہوگا؟ کیا بچ جاؤ گے؟ کیا بہت بہترین کھانے پینے سے کیا ہماری عزت و آبرو بچ جائے گی؟ کیا ہم طاقتور بن کر کے کسی دشمن کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر ایمان کی روح اور طاقت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کتنے 50 قسم کے روز ڈش اور کھانے کھا لیجئے، قسم خدا کی بھوسا بن کر رہے ہیں۔ اس لیے فکر کیجیے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ہوٹل نہیں تھے، نبی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کوئی کھانے پینے کا اتنا ہمی نہیں تھے۔ وقت بے وقت مہمان آ جاتے تھے۔ عشاء کے بعد جب آیا وہ آدمی تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ بھوکا ہے، اس کے چہرے کی کیفیت بتا رہے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے ازواج امہات المومنین سے پوچھیں کسی کے گھر میں کھانا کیوں؟ وہاں اور اسلامی طریقہ جو ہے وہ کھانے کا مغرب بعد ہے، کب ہے؟ عشاء سے پہلے رات کا کھانے کا سنت طریقہ۔ تو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے رسول اللہ کھانا کھا چکے تھے، صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں میں تقریباً کھا چکے تھے، کھا کر کے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور پھر عشاء کی نماز کھا کر کے پڑھنے کے بعد پھر وہ گھر واپس جاتے تھے اور جلدی سو جایا کرتے تھے، اسی لیے وہ صحت مند ہوتے تھے۔ آپ اگر کھانا کھا کر کے نماز پڑھیں گے تو آدھا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو پیچھے، کھانے کو پیچھے کر دیتے ہیں، نماز پڑھ لو جلدی سے، پھر فرصت سے کھائیں گے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کھانا رات کا اگر عشاء سے پہلے ہم لوگ کھا لیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں، کتنی رکعت؟ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 11، 9۔ کچھ لوگ 9 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 11 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 17 پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کنسیشن میں چلتے ہیں۔ اللہ کی عبادت 60 میں کریں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کروڑ دے دیجئے تو اللہ کہے گا عشاء میں تو کم کر کے آیا ہے تو کیسے دوں گا، ہے؟ تو کوئی 9 پڑھتا ہے اور کوئی 11 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 17 رکعت پڑھتے ہیں۔ کل جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے وہ 17 رکعتیں ہیں۔ اب سوچئے 17 رکعت اگر کوئی آدمی کھانا کھا کر کے نماز پڑھے گا تو کتنی مرتبہ اٹھک بیٹھک کرے گا؟ رکوع سجود میں کھانا ڈھیلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ جو مشینوں پر جا کر کے ہلتے ڈولتے ہیں آج کے لوگ، یہ نوجوان بدماش قسم کے، اور وہاں جا کے جم کرتے ہیں، ان کو 2 رکعت نصیب نہیں ہوتی ہے۔
کہ یہاں آ کر کے وہ نماز پڑھے اور یہاں آ کر کے کسی طرح سے یہ پڑھے 17 رکعت پڑھ لیں گے، فجر پڑھ لیں گے، ظہر پڑھ لیں گے، عصر پڑھیں گے. ارے اللہ نے اپنے دین اور اپنی عبادت میں ہماری صحت کو رکھا ہے. اسی لیے رمضان المبارک میں کتنا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے ہیں نا. افطار بھی کیا، پھر گھر گیا، پھر کھایا، پھر ارے بھائی لمبی تراویح ہوگی، 20 رکعت ہوگی، اس لیے امام صاحب بہت کھینچتے ہیں، ذرا اور کچھ دے لو، پھر کھا کر کے آیا اور 20 رکعت یہ اور پھر وہ عشاء سب ملا کر کے اتنی رکعتیں پڑھ اڑ کر کے پھر گھر گیا. آدمی 11 بجے تک کے پھر گھر میں جا کہتا کچھ بچا وچا ہے افطار کا، اس لیے نماز پڑھتے پڑھتے سب ڈھیلا ہو گیا. اللہ کیوں؟ یہ نماز کی روحانی کیفیت ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے جیم جام میں جو جاتے ہو نے یہودیوں کے طرح، اور یہ یہودیوں کے بنائے ہوئی طریقے اور چیزوں پر جو اپنی صحت چاہتے ہو، آؤ مسجد میں پڑھو 8 رکعت 12 رکعت تہجد کی نماز، پھر پڑھیے اٹھ کر کے فجر کی نماز 4 رکعت، قسم کی صحت مند رہیں گے. پڑھیے عشاء کی نماز تھک تھکا کر کے آئیے 17 رکعت، بہت صحت مند رہیں گے. پڑھیے مغرب، پڑھیے عصر، پڑھیے اوابین، کبھی فرصت میں ہو کبھی اشراق پڑھ کر کے بازار اور دکان اور آفس نکلیے. یہ سب ہے طریقہ. اللہ کے رسول نے ہم سب کو بہترین زندگی اور طریقہ دیا ہے. ہم نے مشینوں میں ڈھونڈا، ہم نے پارکوں میں ڈھونڈا اپنی صحت کو. صحت تو یہاں ہے. لہذا اس زمانے میں عشاء سے پہلے کیا کرتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے تو گھروں میں کھانا رہتا نہیں تھا. اب اگر عشاء کے بعد کوئی مہمان آ جائے تو بڑی پریشانی ہوتی تھی. اللہ کے رسول کو پریشانی ہو گئی. اب جن کے یہاں جا رہے ہیں ہر ایک گھر سے یہی جواب، نہیں ہے، نہیں کچھ نہیں بچا. اس لیے ہمارے اور آپ کی طرح تو یہ فریجوں میں ڈال کر کے باسی کھا کر کے ہم لوگ باسی ہو گئے، ہم لوگ ٹھنڈا ہو گئے ہیں. تازہ کھائیں گے اتنے ہی تازہ رہیں گے، اور جتنی باسی چیزیں کھائیں گے اتنے ہی صحت میں بگاڑ بھی پیدا ہوتی ہے. تو ایک صحابی غور سے دیکھتے رہے، میرے آقا پریشان ہے اس آدمی، اس مہمان کی وجہ سے. اٹھ آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کو میں مہمان بنا لوں؟ مہمان بنانے کے مطلب تو میں کھانا کھلا دوں ان کو. اللہ کے رسول کہنے لگے کہ بالکل لے جاؤ ان کو اور کھانا کھلاؤ. کہا یا رسول اللہ ان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا. یہ لے کر کے گئے. اتفاق سے وہ کھانا نہیں کھائے تھے، کسی وجہ سے دور سے آئے تھے، کوئی کام تھا، اور بیوی بھی انتظار میں تھی کہ جب شوہر آ ہی رہے ہیں تو ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کے کھائیں گے. اب یہ بھی برکت ختم ہو گئی گھروں میں. ختم ہے نہیں؟ آن لائن تم بھی کھا لو، آن لائن ہم بھی آن لائن کھا لیتے ہیں. واہ، محبت بھی آن لائن ہو گئی. پھر تم وہیں آفس میں منگا لیجیے آن لائن، اور میرے لیے بھی آرڈر کر کے آن لائن بھیج دیجیے. آپ بھی خوش، ہم بھی خوش. ساتھ میں بیٹھ کر کے بیوی بچوں کے ساتھ میں کھانے سے آج امت محروم ہو گئی ہے. ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں لوگ، لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بوڑھے بزرگوں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے گھروں میں کھانا اب نصیب نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کمانے والا گھر میں بے برکتی کا دور گزر رہا ہے. اس لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، جو کچھ ہو سکے ایک دسترخوان پر کھاؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لقمہ کھلاؤ، کل وہ تجھے کھلائے گا. چلے گئے گھر میں، لے کر کے کہا کہ آج بہت بہترین مہمان لے کر کے آیا ہوں. بیوی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن کھانا تو بہت کم ہے، اگر آپ بھی کھانا کھائیں گے تو مہمان پورا نہیں کھا، بھوکا رہ جائے گا، اس لیے تھوڑا کھانا ہے. مہمان بھوکا ہے اس لیے ان کو پورا کھانا کھلا دیتا ہوں میں. کہا کہ کیسے کھلا دیں گے آپ؟ وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ کھاؤ کھاؤ. اس لیے عرب کا یہی دستور آج بھی ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں. گھروں کا یہ دستور ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے. بیوی کہنے لگی کہ اچھا ایسا کیجیے، آپ بیٹھ جائیے، کھانا میں رکھ دیتی ہوں، دسترخوان لگا دیتی ہوں، کھانا رکھ دیتی ہوں، آپ بھی بیٹھ جائیے. کچھ کھانا اپنا حصہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں، اور آپ دونوں بیٹھ جائیے، جو ہے دے دیتے. اور جب آپ کھانے شروع کر دیں گے، مہمان کو کھلانا شروع کر دیں گے، تو میں چراغ بجھا دوں گی، اندھیرا گھر کر دوں گی. آپ کہیے گا جلدی سے چراغ جلا، روشن کرو، اور ہم کہیں گے کہ ہاں تیل ڈال رہی ہوں، انتظام کر رہی ہوں. اتنے میں اتنا ٹائم میں پاس کر دوں گی کہ تو آپ اندھیرے میں پورا کھانا مہمان کو کھلا دیجیے گا.
اندھیرے میں بھی اگر کھائیں گے تو ہاتھ کہاں جائے گا؟ ادھر تو نہیں آئے گا، آئے گا؟ تجربہ کر کے جا کے دیکھیے گا، اندھیرے میں بھی کھانا یہیں آئے گا ہاتھ۔ اللہ نے یہیں سب کچھ رکھا ہے، ناک یہیں، آنکھ یہیں، اندھیرا کر دیا، یہ کھا رہے ہیں۔ مہمان کہہ رہے ہیں آپ بھی کھائیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں، اور منہ میں چپ چپ کھانے کی آوازیں نکال کر کے سنا رہے، دیکھو میں بھی کھا رہا ہوں، آپ کھائیے، فکر نہ کیجیے۔ بیگم جلدی سے آپ چراغ جلاؤ، جلاؤ اندھیرا ہے، جلاؤ جلاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاں جلا رہی ہوں۔ کیا خوبصورت بہانہ ہے، آج ہم لوگ دینے میں بہانہ کرتے ہیں۔ اجمان نہیں ہے، کل آئیے گا مؤذن صاحب ہیں، 20 روپیہ نہیں دیں گی، یہ مسجد کے چندے میں 50 روپیہ نہیں نکالے گی، بلکہ 2 منزلے سے مؤذن صاحب کو نیچے اتروا دیتی ہے آج کی خاتون، آج کی مسلمان عورتیں، لیکن وہ سڑکوں پر پانی پوری کھائے گی 500 روپے کی، کہہ دے گی کہ نہیں اجمان گھر میں نہیں ہے، اس لیے ان کو اتار دیں گے نیچے۔ بہانہ مت کرو، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو، اللہ برکتیں دے گی۔ عورت ہے بہانہ کر رہی ہے اور یہ پورے کھانا کھلا دیے، جب فائنل بالکل پلیٹ صاف تو اشارہ کیے تو فوراً چراغ جلا دیتی، ہاں تیل ملا، دیر میں ملا، اللہ اکبر۔ مہمان بھی کھا لیا، گھر میں سلا لیا، صبح فجر کی نماز میں اپنے اس مہمان کو لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، دونوں نماز پڑھے، نماز کے بعد ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے فرمایا، ارے بھائی تیری مہمان نوازی کا چرچا آج تو عرش پر ہوا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے نفس کو کسی دوسرے کو خوشی دینے کے لیے ترجیح دے دیا تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، آج تیرے مہمان نوازی کا چرچا تو عرش پر ہوا، اور اللہ نے یہ آیت کریمہ تیری شان میں نازل کر دیا۔ سوکھی روٹی کل کھلاتے تھے تو عرش پر چرچا ہوتا تھا، آج بےہودہ ولیمہ ہم لوگ سنت کے نام پر مذاق کرتے ہیں، اس سے برکتیں نہیں آتی ہے، بلکہ آدمی قرضوں میں پھنس جاتا ہے، سود میں پھنس جاتا ہے، لعنت کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَمِمَّا تُحِبُّونَ کی بتا رہا ہوں، یعنی اپنے ضرورت کو تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی روک کر کے دوسری کی ضرورت پوری کر دینا، یہ کیا ہے؟ وَمِمَّا تُحِبُّونَ میں داخل ہے، مَا تُحِبُّونَ میں داخل ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی ضرورت مندوں، یہ مال چھوٹ جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تم نیک نہیں بن سکتے ہو، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے، محبت جس کے دل میں مال کی آ جائے گی وہ اللہ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا ہے، جس کے دل میں مال کی محبت داخل ہو جائے گی وہ رسول اللہ کی سنت کو کبھی پسند نہیں کرے گا، وہ کھڑا کھانا پسند کرے گا، وہ عائش کرنا پسند کرے گا، وہ گھومنا پھرنا پسند کرے گا۔ مال ہے میرے پاس میں، وہ سنت کی زندگی اس کو اچھی نہیں لگے گی، اس کو زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا پسند نہیں آئے گا، ان کو سیدھا سادہ پہننا اوڑھنا پسند نہیں آئے گا۔ اس لیے جس کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے اس کے دل سے اللہ رسول کی محبت نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا پسندیدہ چیز کیا ہے جو تم کو اچھا لگے وہ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ضرورت کے وقت میں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اس میں پیش رہتے تھے، جبکہ ان کے گھر میں روٹیاں بھی نہیں پکا کرتی تھی، ان کے پاس وسعت بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہ پیش ہوتے تھے اور یہ ڈھونڈا کرتے تھے کون سا موقع آ جائے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر میں چپ کے کہتے تھے یا رسول اللہ جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی خاص خرچ کرنے کا اگر حکم آ جائے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے عثمان غنی کو یاد کیجیے گا، اللہ سب سے پہلے مجھے خبر کیجیے گا، اللہ کے رسول ہم کو اس کا مستحق بنائیے گا، ہم وہ کام کریں گے جو جانتے تھے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا خوشنودی ہے۔ صرف جب مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا، ایک ہی کنواں سے میٹھا پانی اور اسی کنویں سے مسلمان بھی اور یہودی بھی لوگ لے جاتے تھے۔ یہودی لوگ کم نہیں ستائے، آج ہی کی بات نہیں ہے،
پانی روکنے والے وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. وہ ایک ہی کنواں تھا، اس سے مسلمان بھی پانی لے جاتے تھے اور وہ ان کے لوگ بھی پانی لیتے تھے، اور وہ پانی فروخت بھی کیا کرتا تھا. دشمنی میں، حسد میں جب اسلام بڑھنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد مدینہ طیبہ میں بڑھنے لگی تو اس نے حسد اور جلن کی بنیاد پر، دشمنی اور پریشان کرنے کی بنیاد پر اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے مدینے کے مسلمانوں کو، محمد کے ساتھیوں کو ہم پانی اپنے کنویں سے نہیں دیں گے. اللہ، اور بند کر دیا، اس نے کسی کو نہیں دیا. 3 دن تک کے بند، گھروں میں پانی کی ہاہاکاری. رسول اللہ کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. آپ دعا کرتے تو بارش اتر سکتی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے وقت میں یہ کام کر کے دکھایا کہ کل اگر ایسی ضرورت پڑے گی تو تم صبر کرنا، دین مت بدلنا، اخلاق مت بگاڑنا، اپنے آپ کو نہیں یہود و نصارہ میں شامل ہو جانا، بلکہ صبر کرنا. 3 دن صحابہ کرام پریشان، عورتیں پریشان، بچے پریشان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے، کوئی دوسرا کنواں کھودا جائے یا کچھ دوسرا انتظام کیا جائے. جو اور کنویں ہیں مدینے میں مسلمانوں کے لیے، وہ اس میں اتنا پانی کی کیفیت نہیں ہے، کیا کیا جائے. یہ حال اور یہ کیفیت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیر میں تشریف لائے، کہیں سفر میں تھے، وہ تجارتی سفر میں تھے. جب پہنچے تو مدینے کا حال یہ تھا. سیدھے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا. کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو یہودی سے جا کر کے بات کریں، پورا کنواں خرید لیتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، بات کیے، کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو، جتنی قیمت تم مانگو میں دے دیتا ہوں. یہودی سمجھ گیا کہ یہی مدینے میں خریدنے والا ایک شخص ہے. اس کے کہا کہ نہیں بیچوں گا، مجھے دینا نہیں ہے. کہا کہ منہ مانگی قیمت، تم جو قیمت بتاؤ. بہت کوشش کی، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں. قیمت پہ قیمت بڑھاتے چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، آدھا کر لو. آدھا کا مطلب یہ کہ ایک دن ہم کو دے دو، ایک دن تم لے لو، اور ایک دن کی جو قیمت تم طے کرو، تم جو کہو گے وہ میں دوں گا. یہودی لوگ لالچی تھے، دوسروں مال کے حریص تھے. کہا کہ ہاں یہ تجویز تو ٹھیک ہے، ایک دن تم ایک دن ہم، اور اس کی قیمت اتنی ہے، ٹھیک ہے یہ لے لو. قیمت پوری منہ مانگی قیمت دے کر کے ایک دن کے لیے خرید لیے کنواں. اب مہینے میں 15 دن، مسلمانوں کے لیے 15 دن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کنواں جب خریدیں اور پانی کا آپ کے حصے میں آیا تو پہلا ڈول آپ ڈالیں اور پانی لے کر کے سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے. اللہ کے رسول آپ کی دعا سے بات بن گئی، اللہ نے بنا دیا، اور ایک دن کے لیے کنواں خرید لیا. میں نے منہ مانگی قیمت دے دیا ہوں یا رسول اللہ، اور وہاں سے یہ تازہ پانی نکال کر کے لایا ہوں یا رسول اللہ. میرے حصے کا دن آج تھا اور آج اس نے دیا ہے. یہ پانی لے کر کے اللہ کے رسول پہلے آپ اس کو نوش فرمائیے، پیجئے، پھر ہم پئیں گے یا صحابہ پئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیالہ پیش کیے اور دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا چاہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو پلاؤں. اللہ، تو اللہ کے رسول کہا ٹھیک ہے پلا لو، میں بھی چاہتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے پلا. کیا محبت کی کیفیت تھی. آپ اپنے ہاتھ سے نبی کو پلایا 2-4 گھونٹ اور آپ پیے. پینے کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں تجھے پانی اسی طرح پلاؤں گا اور تم میری امت کو بھی اسی طرح پلائے گا. میرے بازو میں تو کھڑا ہوگا اور میری امت کو اپنے ہاتھ سے تم حوض کوثر کا پانی پلائے گا. تم نے آج مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اس لیے پانی ایک بہترین صدقہ رسول اللہ نے قرار دیا. وَمِمَّا تُحِبُّونَ وَمِمَّا تُحِبُّونَ. یہ کنواں خرید لیا گیا. کیا ہو گیا؟ ایک دن. نبی سے مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا، کہا کہ رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے
پانی ہے، میں سب کے لیے فری کر دیتا ہوں، یہودیوں کے لیے بھی فری کر دیتا ہوں۔ کہا کہ کر دو۔ آپ نے اعلان کیا کہ میرے دن میں، میرے حصے میں سب پورے مدینے والے پانی فری لے جائیں، ہم کسی سے پیسہ نہیں لیں گے، مسلمان سے تو لینا ہی نہیں، لیکن اگر یہودی عیسائی بھی آتے ہیں اور پانی لے جاتے ہیں تو ہم اس سے بھی پیسہ نہیں لیں گے۔ تو فری کا مال تو اچھا لگتا ہے نا، فری کا مال ماشاء اللہ، فری کا مال تو بہت اچھا۔ اپنا پیسے سے پانی پوری کھائیں گے تو پلیٹ بھی زبان لگا لگا کے چاٹیں گے، آئس کریم کے پیپر بھی اندر کر دے گا آدمی، وہ لکڑی کو 10 مرتبہ چوسے گا، اور ولیمے میں جائے گا تو آدھا چوس کر کے پھینک دے گا۔ مال مفت دلے پہ رام۔ گھر میں اگر کباب کھاؤ گے تو ہڈیاں توڑ توڑ کر کے اندر کر دیتے ہیں لوگ، اور اگر شادی میں کھائے تو بس اوپر چس چس کے پھینک دے گا۔ کیا لگا ہوا ہے میرا؟ فری کا مال جیسے اپنا قدر کرو، دوسروں کی بھی قدر کرو۔ لہذا اللہ کے رسول کے مشورے سے ایک دن جو مسلمانوں کی دن باری، اس دن فری پورے مدینے والوں کو۔ اب یہودی بھی بھر بھر کے لے جائیں۔ اب جس دن اس یہودی کی باری ہے پانی بیچنے کا تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہے کنویں پر، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، میرے آدمی بھی نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ کل سب فری دے دیا عثمان غنی، سب بھر بھر کے لے گئے، پانی کی ضرورت ہی نہیں، ایک دن کا پورا فل گھر میں کر لیے، کل پھر فری لے جائیں گے۔ کہا کہ یہ تو بڑا خسارہ، نقصان ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خود یہ یہودی بلایا کہ اے عثمان غنی ایسا کرو، پورا کنواں تم لے لو۔ کیا کرو؟ پورا لے لو۔ لہذا اب حضرت عثمان غنی کو پورا کنواں دیا، اور اب کوئی قیمت ایسی نہیں کہ جتنی ہم کہیں گے اتنی، بلکہ معمول کی قیمت پر پورا کنواں خرید کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا، اور سارے لوگ پیتے تھے پانی اس کنویں سے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیسے ملا؟ وَمِمَّا تُحِبُّونَ، کہ ان کو پسند ہے، مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں کیا کیے؟ لگا دیے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ کروڑوں خرچ کرنے والے بنیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسروں کو دے دے کر کے بہت بڑے سخی بن جائیے۔ آپ اپنے گھر میں خوش رہیے، ماں باپ کو خوش رکھیے، بیوی بچوں کو خوش رکھیے، رشتہ داروں کو خوش رکھیے، روزانہ کا معمول صدقے کا بنائیے، روزانہ کا معمول کچھ خیر خیرات کا بنائیے۔ انشاءاللہ 2 عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت سے جیسے انسان کے اندر میں روح میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تازگی، اسی طرح سے مالی عبادت سے بھی انسان کامیاب آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے جو چیز محبوب ہو اس کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے بعد 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ خرچ کرنے کے 2 طریقہ، ایک دکھا کر کے، ایک چھپ کر کے۔ دونوں طریقہ صحیح، دکھا کر کے بھی دیجئے لیکن دل کو کیا کیجئے؟ پاک رکھیے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے دکھا کر، چھپ کر کے بھی دیجئے۔ اپنی ضرورت کو کم کر کے دوسروں کی ضرورت کا بھی پوری کر دیجئے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے یہاں غربت ہے، پریشان ہے، ہمارے گھر میں روزانہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ گوشت پکتا ہے، آج نہیں پکے گا، کیا ہوگا؟ 2 دن نہیں پکے گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ آپ بہترین صدقہ کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ آپ اپنے لیے بہترین کوالٹی کا کپڑے خرید کر کے پہنتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ ایک ضرورت مند ہے، اس کو پہنانا ہے ہم کو، آپ ذرا کم قیمت کے اس پیسے کو بچا کر کے دوسروں کو دے دیا۔ روزانہ 100 روپے کے ایک سگریٹ پیتے ہو، چائے 20 پیتے ہو، کم کر دیجئے، کبھی کبھی صدقہ کیجئے، انشاءاللہ اس میں بڑا خیر ہے، اور اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک بیوہ عورت، ایک طالب علم کو 2 روٹی اس کو ملتی تھی، گھر میں وہ کام کیا کرتی تھی، اور اس 2 روٹی میں سے 1 روٹی طالب علم کو لا کر کے اپنے آنچل میں باندھ کر کے اس کو دیا کرتی تھی، بیٹا تو عالم بنے گا، تو حافظ بنے گا، لو یہ میری روٹی کھا کھا کر کے تو پڑھو، تم کو مدرسے والا بھی کھانا اگر نہیں دے رہا ہے تو پریشان، تم علم نہیں چھوڑو بلکہ یہ روٹی سے پڑھو۔ روزانہ 1 روٹی اپنی بچا کر کے دیا کرتی تھی۔ وہ عالم بنے، بڑے عالم بنے، پڑھ لکھ کر کے
جب اس بوڑھی ماں بیوہ کی جب انتقال ہوا تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں جنت کے بہت ہی خوبصورت محل میں ایک سبز لباس میں بہت ہی خوبصورت حساس و بساس تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ عالم دین پوچھا ارے اماں بہت دن بعد ملاقات ہوئی وہ بھی جنت میں؟ کہا کہ ہاں بیٹا۔ کہا کہ کیسے، کیا حال، کیوں، کیسے؟ کہا کہ وہ روٹی جو آنچل میں بند کر کے تجھے کھلایا کرتی تھی مرنے کے بعد اللہ نے کہا اسی روٹی کے بدلے میں آج تجھے جنت میں دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، آج پانی پوری میں، کبابوں میں، ہوٹل بازیوں میں ادھر ادھر جا کر کے اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں میں دینا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے نیکی کے کام میں ہاتھ بٹانا نہیں پسند کرتے ہیں۔ کیجئے، قبر میں آرام ملے گا، موت میں سکون ملے گا، کلمہ کی توفیق ملے گی، آخرت اور جنت میں اچھا مقام ملے گا، نیک لوگوں میں نام آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے